بجو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے وہ اپنی بہن بشریٰ کی شادی کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم کیوں نہ کسی ڈانس پرفارمنس ٹیم کو گھر میں بلا کے ڈانس کی پرفارمنس تیار کریں اور پھر ہم اپنی بہن کی شادی پر ڈانس کریں۔ بابی کو بشریٰ کی شادی کی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے۔ بشریٰ اور بابی جو ہیں یہ لوگ اور مسرت تینوں مل کر سوچتے ہیں کہ ہاں کسی نہ کسی ڈانس پرفارمنس کو بلوایا جائے اور ہم ڈانس پریکٹس کریں۔ بشریٰ ان لوگوں سے کہتی ہے کہ میں ڈانس نہیں کروں گی، میں برائڈ ہوں، تم لوگ ڈانس کرنا، میں تم لوگوں کا ساتھ دوں گی۔ مسرت جو ہے وہ پھر بابی کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، ٹیز کرتی ہے، بابی کو اچھا نہیں لگتا۔ بابی بشریٰ اور مسرت سے کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو اپنی بہنیں سمجھتا ہوں، تم لوگ مجھے اس طرح سے تنگ کرتی ہو، مجھے پسند نہیں ہے۔ بشریٰ پھر بابی سے کہتی ہے کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، میں مسرت کو سمجھاؤں گی، وہ اب آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرے گی۔ ڈرامہ سیریل بجو میں دکھایا جاتا ہے کہ دردانہ جو ہے اس نے کسی فنکشن پر جانا ہوتا ہے، صبا اس کو جیولری دیتی ہے۔ صبا اس کو کہتی ہے کہ یہ جیولری تم اوارڈ کر رہی ہو، تم نے مجھے یہ واپس کرنی ہے۔ جواد کے آنے سے پہلے صبا دردانہ سے وہ جیولری واپس مانگتی ہے، دردانہ لینے جاتی ہے، پیچھے سے جواد آ کر بیٹھ جاتا ہے ہال میں۔ دردانہ جو ہے جیولری لے کر آتی ہے اور صبا سے کہتی ہے کہ یہ لیں جیولری آپ نے منگوائی تھی۔ صبا جواد کی جانب دیکھتی ہے تو دک رہ جاتی ہے۔ جواد کی جانب دیکھ کر صبا پھر کہتی ہے کہ میں نے تو یہ جیولری نہیں منگوائی، یہ آپ کی جیولری ہے، آپ نے ہی سنبھالنی ہے۔ دردانہ کہتی ہے کہ ابھی تو آپ نے مجھے کہا کہ جیولری تم نے آرڈر کی تھی وہ لے کر آؤ، تو میں لے آئی ہوں، اب آپ رکھ لیں۔ صبا دردانہ کو جھوٹا ثابت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہ جیولری نہیں چاہیے، اپنی جیولری لے جاؤ۔ جواد جو ہے اس کو بہت برا لگتا ہے، وہ دردانہ کی آ کر اچھی خاصی انسلٹ کرتا ہے۔ دردانہ سے کہتا ہے کہ میری ماں جھوٹ نہیں بول سکتی، بے شک وہ ہماری سگی ماں نہیں ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ صبا کا یہ ٹینشن ہے کہ وہ دردانہ اور جواد کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرے، وہ ان دونوں کی لائف کو سپوائل کرے، ان دونوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے درمیان میں آ جائے۔ دردانہ پھر جواد سے کہتی ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں یہ بات اتنی زیادہ بری لگے گی، بلکہ مجھے صبا آنٹی نے خود کہا تھا کہ جیولری تمہیں میں اوائر کرنے کے لیے دے رہی ہوں، یوز کر کے فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد جیولری فوراً سے پہلے مجھے واپس لا کر دینا۔ میں جسٹ ان کو واپس کرنے گئی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس بات کا اتنا زیادہ ایشو کریٹ ہو جائے گا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرتی ہوں، اپالوجی کرتی ہوں، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جواد اس کو معاف کر دیتا ہے لیکن جواد اس کو کہتا ہے کہ نیکسٹ ایسا کبھی بھی نہ ہو، مجھے شکایت کا موقع کبھی نہ ملے۔ دردانہ اس کو کہتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بشریٰ دلبر کو کال کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ دلبر بھی بشریٰ سے ملنا چاہتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں پارک میں۔ بشریٰ اس کو بتاتی ہے کہ ہمارے گھر میں میلاد تھا، میں اس وجہ سے تم سے ملنے نہ آ سکی۔ مسرت جو ہے وہ دلبر کو کہتی ہے تم مجھے معاف کر دو۔ دلبر کہتا ہے کوئی بات نہیں، بیزی تھی، میں نے کون سا تمہیں کچھ کہہ دیا ہے۔ دلبر اس کو کہتا ہے کہ میرا پلان تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانے کا تھا، تم نہیں آئے تو میں نے اس کو سکپ کر دیا۔ وہاں پر بجو جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ابھی شاپنگ پہ جائیں گے۔ دلبر کہتا ہے کہ ابھی، وہ اتنا زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ابھی تمہیں شاپنگ پہ کس طرح سے لے کے جاؤں، مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پھر مسرت بہت ضد کر کے دلبر کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل جاتی ہے اور اس کا اچھا خاصا خرچہ کرواتی ہے۔ دلبر جو ہے وہ تو ماریہ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن مسرت جو ہے وہ بابی کی وجہ سے اس کے ساتھ پھنس گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شمو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے، اپنی ماں کو یہ خوشخبری سناتی ہے۔ سہیل اور روہیل جو ہیں ان کے درمیان میں شمو کی وجہ سے اتنی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوئیں کہ دونوں بھائی آپس میں الجھ پڑے۔ اب دونوں بھائیوں کے درمیان میں اتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے شمو جب پریگننٹ ہوتی ہے تو پھر سہیل اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب نوین جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے، وہ بھی پریگننٹ ہے، دونوں بہویں جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، گھر کے کاموں کا بہت ایشو بنتا ہے، لیکن مسرت بھی قسم اٹھا کے بیٹھی ہے کہ وہ گھر میں کوئی کسی قسم کا کام نہیں کرے گی۔ پھر سارا کا سارا کام یا تو بشریٰ کرتی ہے یا پھر ان کی ماں جو ہے سمینہ خالہ وہ کرتی ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے کہ بشریٰ کی شادی ہے گھر میں، لیکن مجال ہے کہ کوئی بشریٰ کی مدد کر دے۔ مسرت تک بھی اس کی مدد نہیں کرتی جو کہ اس کی سگی بہن ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شمو اپنی ماں کو کال کرتی ہے،
منی خالہ کو بتاتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، تم نانی بننے والی ہو۔ منی خالہ اتنی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ آج میرا پویوں اگر زندہ ہوتا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا۔ تو شمع جو ہے اپنی ماں سے کہتی کہ تم میرے ابا کو پویاں کیوں کہتی ہو، اس کو اس طرح نہ بلایا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مسرت جو ہے وہ پھر اپنی بھابھی شمع سے کہتی ہے کہ تم تو ایکسپیکٹ کر رہی ہو تو تم دھوبی گھاٹ جا کر اب کام نہیں کرو گی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں جا کام نہیں کروں گی تو ہمارے ایکسپینسز کس طرح سے پورے ہوں گے، ہمیں خرچہ کون دے گا، میں تو کام پہ جانا نہیں چھوڑ سکتی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شمع کی ماں جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ اگر تم دھوبی گھاٹ نہ آئی تو تمہاری میں تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لوں گی۔ شمع اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ میری نند کی شادی ہے اور میں اس میں جاؤں گی، میرا جانا ضروری ہے، میں یہاں دھوبی گھاٹ میں آ کر کام نہیں کر سکتی۔ ڈرامہ سیریل بجو میں دکھایا جاتا ہے کہ شمیم خالہ اور قدسیہ خالہ کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے صرف اس بات پہ کہ رشتہ کروانا اس کا کام ہے قدسیہ کا، اور یہ سارے کام آج کل سعادیہ نے سنبھالے ہوئے ہیں، تو ان دونوں کی اس بات پہ بحث ہو جاتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بابی جو ہے وہ نجومی بنا ہوا ہے، بابا حاضر کر کے وہ سب کے مسئلے حل کرتا ہے، لیکن سب سے وہ پیمنٹ لیتا ہے اس چیز کی۔ اب قدسیہ خالہ اس کے پاس آتی ہیں، وہ اس کو کہتی ہیں کہ میں اتنے ٹائم سے جو ہے کام نہیں کر پا رہی، میرا کام نہیں چل رہا، تو تم اس کا کوئی حل نکالو۔ وہ بھی اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے 10,000 دو، اگلے جمعرات کو دیکھنا تمہاری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، تمہارے کام میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اب قدسیہ خالہ جو ہے اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں 10,000 کہاں سے لے کے آؤں، میرا تو ابھی اتنا کام بھی نہیں چل رہا کہ مجھے کوئی کمیشن دے اور میں تمہیں وہ پکڑا کے دے دوں۔ اب اس کی بات سن کر جو بابی ہے وہ کہتا ہے کہ اتنی کنجوسی بھی اچھی نہیں ہوتی خالہ، اگر تم میری ہیلپ کر دو گی تو کیا ہو جائے گا، میں تمہاری ہیلپ کرنے کو تیار ہوں۔ قدسیہ اس کو کہتی ہے لیکن میرے ہاتھوں میں بھی تو کچھ آئے، میں ہاتھ لے کر خالی بیٹھی ہوں اور تم مجھ سے 10,000 ہو کے لینے پر بضد ہو، میں کون سا بھاگی جا رہی ہوں، اگر میرا کام ہو گیا، مجھے اچھا کمیشن مل گیا تو میں تمہیں 10,000 کی بجائے 15,000 دے دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میرا کام ہونا چاہیے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بابی جو ہے وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہا اور اس نے کس طرح سے دلبر کو جو ہے مسرت کے پیچھے لگا رکھا ہے، وہ اس کی ایک سن بن لیتا ہے۔ مسرت جو ہے وہ اس کو کچھ بھی نہیں بتاتی بابی کو کہ میرا کس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، لینا دینا ہے، کچھ بھی نہیں بتاتی، وہ صرف اور صرف اپنے پیسے بٹور رہا ہے اور مسرت جو ہے وہ ذلیل ہو رہی ہے اس کے ہاتھوں سے۔ اب جب اس کو پتہ چلے گا مسرت کو کہ دلبر جو ہے اس نے تو ماریہ سے شادی کر لی ہے اور یہ میرا صرف اور صرف یوز کر رہا تھا بابی کے کہنے پر، تو اس کو بہت زیادہ برا لگتا ہے۔